کی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں اہلاً و سہلاً مرحباً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خلوص نیت کے ساتھ روزے رکھے اللہ نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ جس شخص نے خلوص نیت کے ساتھ قیام کیا یعنی رات کے نوافل ادا کیے، وہ تراویح کی صورت بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش سے چاہیں اور بھرپور محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ہی کمر کس لیا کرتے تھے رمضان کے لیے، تو ہم بھی اپنی کمر کس لیں اب چونکہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اور عبادات میں خوب ذوق رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے اور مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو ہمیں صبح سحری میں جہاں باقی ہم لذیذ کھانے کھاتے ہیں تو کھجور بھی ایک اگر ہم کھا لیں تو آپ کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں پہ شیف ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑا لذیذ کھانا ہمارے لیے بنایا اور ہم سب نے سحر اسی کھانے سے کی۔ اور اب ہم یہاں پہ جیسا کہ اسلام آباد میں سحر کا وقت ہو چکا ہے، سحری تو یقیناً لذیذ تھی، اور افتخار عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے بھی یقیناً انجوائے کیا ہوگا کھانا۔ جی سحری ہو گئی ضرور۔ اصل میں نے تو کچھ اور بھی چیزیں کھائیں تو میں پوری غلط بیانی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کا پکایا ہوا کھانا بھی کھایا۔ اچھا افتخار صاحب یہ بتائیں، اب تو بڑا یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی روزے رکھیں یا نہ رکھیں لیکن افطار پارٹیاں ضرور ہوتی ہیں۔ آپ کے بچپن کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی کہ اس طرح سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور افطار کا کوئی ایسا اہتمام ہوتا تھا؟ اس طریقے سے تو نہیں ہوتا تھا، مگر جیسے روزہ کشائی بہت عام تھی، جی ہاں، اور کہیں نہ کہیں سمجھیے عام طور پر 14ویں اور 15ویں رمضان کو یا یہ جو آخری اشرا ہے اس میں، اور بچے ضد کرتے تھے، ان کو روزے رکھوا دیے جاتے تھے، وہ سب کرتے تھے، مگر اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اب تو باقاعدہ افطاری کے وقت ولیمے کا کھانا جیسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، اور اسراف میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہتمام ہمیں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، اور بہت یعنی اس میں نمائش زیادہ شاید ہوتی ہوگی۔ بلا شبہ اہتمام کیا جانا چاہیے، مگر ایسا نہیں کہ جی ہاں یعنی عبادات پہ غالب آ جائے کوئی چیز اور آپ پورے وقت اسی میں لگے رہیں۔ اور ظاہر ہے اب خواتین ہمارے ہاں کام کرتی ہیں، اگر پورے وقت اسی میں لگ جائے یا ہوٹلوں میں آمد و رفت میں ہی لگ جائیں تو کس وقت عبادت کریں گے، نوافل جیسے انہوں نے فرمایا۔ ایک چیز جس طرح سے رمضان کا مہینہ ہے، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے بہت مبارک ترین مہینہ ہے، اس میں قرآن کا بھی نزول ہوا، پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے۔ بہت رویوں میں تبدیلی نظر آتی ہے اس مہینے ہمیں، ہم جس طرح سے کہتے ہیں کہ صبر کی تلقین کریں، خود بھی صبر کریں، صبر سکھاتا ہے یہ مہینہ انفیکٹ ہمیں، لیکن اکثر اس کا ایک دوسرا پہلو ہمارے سامنے زیادہ آ جاتا ہے کہ لوگوں کی طبیعت میں غصہ اور گرم مزاجی کچھ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ جی ہاں، یہ عام طور پر اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک نفسیاتی طور پر ایک بات ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، کوئی کسی نقطہ نظر سے نہیں، بعض دفعہ جو بہت عبادتیں کرنے لگتے ہیں تو اس میں جیسے خیال آ جاتا ہے کہ جیسے میں تو کوئی بڑا کام، بلا شبہ یہ ایک احسن کام ہے، اور عبادت اللہ کے ساتھ ایک تعلق کو استوار کرتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں انکسار پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، اور ملنساری اور نرم گفتاری، مگر جیسے آپ نے فرمایا کہ بات بات پہ کاٹنے دوڑتے ہیں، وہ اس طرح سے لگتا ہے کہ دوسرا بندہ بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، ایسا دوسروں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے روزہ رکھ کے کسی دوسرے پہ احسان کر دیا۔ ہمارے زمانے میں بھی، ہر زمانے میں یعنی اس کی تو تاکید کی گئی ہے کہ بھائی تلخ لہجہ نہ ہونا چاہیے، اور غصے سے طبیعت میں تبدیلی تو ضرور آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک فطری عمل ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک کے اوقات میں کوئی آدمی پان کا عادی ہے، کوئی سگریٹ کا عادی ہے، کوئی طبیعت میں ایک چڑچڑاپن فرض کیجیے آ گیا،
عبادت طبیعت میں خشوع و خضوع پیدا بھی کرتی ہے. عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا ایک بنیادی معیار و میزان یہ ہے کہ آیا آپ کے وجود میں فی نفسہ ہی کوئی تبدیلی رونما ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر آپ رمضان کے بعد بھی اور نماز پڑھنے کے بعد بھی اور عبادات و نوافل کی ادائیگی کے بعد بھی آپ میں کوئی تبدیلی بہتری کی نہیں رونما ہو رہی ہے تو ایسی عبادت کے بارے میں فائدہ نہیں. اللہ کے پاس جو آپ کی بھوک اور پیاس کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس تو تقویٰ آپ کا پہنچے گا اور بنیادی مقصد روزے کا یہ ہے کہ وہ آپ کو متقی بناتا ہے, آپ کی اصلاح کرتا ہے, آپ کا تزکیہ نفس کرتا ہے, تصفیہ باطن کرتا ہے, آپ کے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اطاعت الہی کا مظہر ہوتا ہے روزہ. اور ہر عبادت, نماز پڑھیے, جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں اور سجود کی منزلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, تلاوت کلام الہی کر رہے ہوتے ہیں, سلامتی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دعا کے لیے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں, تو یہ سب چیزیں آپ کی عبودیت کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں. عبودیت کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں تو پھر اس میں تکبر کی کیا گنجائش ہے. ایسا میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہم اس پہ بھی بات کریں کہ ہم جو جسم کی غذا ہے اور جو جسم کو پاک کرنے کی ہم بات تو کرتے ہیں لیکن روح کو پاک کرنے کے بارے میں زیادہ سوچیں. میں چاہوں گا ہم ایک وقفہ لے لیں تو وقفے کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین, محترم افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہاں لیں گے ایک وقفہ. وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, ہمارے ساتھ رہیے.